बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत एक निज़ाम हुकूमत है और एक गवर्नेंस सिस्टम है कि जिसमें आवाम का ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है और आवाम की राय को फ़ौक़ियत दी जाती है, उनकी इमोशंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं, उसके मुताबिक क़वानीन और पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। एशिया जो ऐसा ख़ित्ता है कि जो शुरू से मुतासिर रहा है और इसमें मुख्तलिफ़ आमरीतें रही हैं, जिसको आप मोनार्की सिस्टम कहते हैं कि बादशाहत का निज़ाम यहाँ पर रहा है। उसके बाद 1757 में जो बैटल ऑफ प्लेसी थी, उसमें पहली मरतबा पाकिस्तान के जो बरसग़ीर है सब कॉन्टिनेंट, उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया और अपनी पॉलिसीज़ को बनाए। जो यहाँ पर अंग्रेज़ थे वो तकरीबन 40,000 की तादाद में मौजूद थे और फिर उन्हीं ने इस पूरे गवर्नेंस सिस्टम बनाया और मुख्तलिफ़ रेलवे सर्कुलर लाइन्स भी डाली। उसके बाद इरिगेशन का सिस्टम बनाया और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई। लेकिन उन्होंने जो गवर्नेंस सिस्टम था, गवर्नेंस मींस के जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक नेचर का रखा और जो पावर थी वो असल में अपने पास रखी और फिर कुछ जायदादें भी तकसीम की गई जो अमीरों को या फिर आप कहें कि नवाबों को दी गई। तो पाकिस्तान का जो वैल्यू सिस्टम है या जो उसका पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम है वो इसी तरीके से डेवलप हुआ कि जो मोहताज रहा बाद में बाहर की ताकतों का। और फिर 1947 के अंदर आज़ादी हुई और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुल्कों में तकसीम हुआ और फिर इसमें जमहूरियत जो तर्ज़ हुकूमत है उसको अपनाया गया। पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आज मौजूद है वो गोके है तो पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक कहलाया जाता है, मगर यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसको मोल्ड किया जाता है अपने मकासद की खातिर। और यही वजह है कि उस मकासद को हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं हम कॉन्टेक्स्ट पे। ये तो एक प्रिंसिपल हुआ कि जिसकी बेस पर हम ये बात कर रहे हैं। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट पे, पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर। पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी खलफशार है, एक सियासी कशमकश है। पावर सेंटर्स जो हैं वो बटे हुए हैं। पाकिस्तान के जो पावर सेंटर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और मेजर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एक पीपी है जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा जाता है, एक PMLN है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहा जाता है, और तीसरी PTI इस वक्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक अलाइंस भी बना जिसको PDM कहा जाता है और उसमें PP और नून लीग और दीगर मज़ीद 12 जमातें शामिल हैं और उन्होंने कलेक्टिवली मिलकर एक हुकूमत बनाई 28 मार्च 2022 को। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे जो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में अपनी मेजॉरिटी उन्होंने खो दी और उसके बाद वो बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने रिलीज़ की, उनका ये नैरेटिव था कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है क्योंकि डोनाल्ड लू का एक मरासला पाकिस्तान को भेजा गया, पाकिस्तान को धमकी दी कि पाकिस्तान अगर अमेरिका की जो बात ना माने या अमेरिका के जो कहे हुए जो यूक्रेन के हवाले से स्टेटमेंट है अगर वो नहीं देता और रशिया के अगेंस्ट में नहीं जाता तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस एंड पाकिस्तान विल फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेस। और वो ये भी उन्होंने कहा कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन है वो भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन वो उस वक्त तक प्रेजेंट नहीं हुआ था। बहरहाल एक मरासले के हवाले से फिर ये बात चली और फिर ये पाकिस्तान के ऐवानों के इक़्तिदार में गई और फिर ये इवन के कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस भी पाकिस्तान की अदलिया को फेस करने पड़े और उसके बाद फिर बहरहाल नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास होता है और फिर यूँ करके आगे निज़ाम चलता रहता है। लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 मई 2022 को एक कॉल दी, मार्च की, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान भर से तकरीबन 20 लाख लोग
اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ فوراً الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن کی گورنمنٹ ڈیٹ دے تاکہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور آ کے یہ دیکھیں کہ عوام کیا چاہتی ہے، کیونکہ عوام بیسکلی ڈیموکریسی کا یہ جو طاقت کا منبع ہے یا مرکز ہے وہ عوام ہے، اور عوام سے رائے لی جائے اس کے حوالے سے۔ لیکن کیونکہ جو دوسری الائنس پارٹیز ہیں جنہوں نے مل کر یہ حکومت بنائی ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہے، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے یہ مارچ شروع کیا۔ یہ مارچ جب پشاور سے نکلا تو مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے جب یہ اسلام آباد میں پہنچا اگلے دن 26 مئی کو، تو عمران خان نے اور اس کو کال آف کیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہاں کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر، پنڈی کے اندر مختلف اس طرح کے واقعات ہوئے کہ جس میں کچھ لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں، ایون کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے بھی کچھ افسران زخمی ہوئے، کچھ پولیس زخمی ہوئے افراد، اور جس کے نتیجے میں ایک کیوس رہا اسلام آباد کے اندر مستقل، اور پھر اس کیوس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے اس کو کال آف کیا۔ اس وقت عمران خان صاحب آج جو ان کی پریس کانفرنس رہی اس میں ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے اور عدالت میں جا کے اپنا قانونی حق حاصل کریں گے، کیونکہ وہ یہ پورا حق رکھتے ہیں کہ اپنے جو پروٹیسٹ ہے اس کو پیسفلی وہ کر سکیں، اور اس کے لیے وہ عدالت جائیں گے اور عدالت میں جا کے اس کو پراپر چینل اس کو انڈورس کروا کے پھر احتجاج کریں گے۔ بہرحال یہ اس وقت کی ایک سیاسی صورتحال ہے، ایک کشمکش ہے، لیکن اگر دیکھا جائے، اگر اس کے انالیسس کیے جائیں یا اس کا امپیکٹ دیکھا جائے تو کیا عمران خان صاحب نے جو مقصد سیٹ کیا تھا اپنے لیے وہ پورا کر پائے ہیں؟ یقیناً نہیں کر پائے۔ اور کیا وہ اس جلسے میں کامیاب رہے ہیں؟ تو اس سے بالکل ظاہر ہوتا ہے جو عمران خان کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے اور جو کل کی پریس کانفرنس تھی، اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ان کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو گورنمنٹ کی ریٹ چیلنج ہوئی اور یہاں پر گورنمنٹ کو بہت ہیوی لاسز ہوئے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے، اور دوسری چیز جو ان کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کا کہ وہ احتجاج کریں، حکومت نے اس احتجاج کو بھی کرنے نہیں دیا۔ اگر آپ اس پورے منظر کو دیکھیں تو دونوں طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے بھی، کیونکہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جس طرح رکھنا چاہیے تھا اس طرح نہیں رکھا، اور پھر بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے جس میں ایک پولیس کی بھی شہادت ہوئی، اور ایون کہ پھر بعد میں پتھراؤ، جلاؤ، گھیراؤ اور 10 چیزیں ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے ایک کیوس پیدا رہا۔ لیکن دوسری طرف سے اس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے جو گورنمنٹ نے ہتھ کنڈے استعمال کیے وہ بھی قابل مذمت ہیں۔ ان کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا پورا حق حاصل تھا عوام کو، جو انہوں نے نہیں کرنے دیا۔ بہرحال اگر پاکستان میں اس طرح کی صورتحال مزید رہتی ہے تو بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں جو سری لنکا کی طرح کی کوئی سول وار کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ اور عمران خان صاحب کے انہوں نے جو الیکشن کو جو پروٹیسٹ تھا اس کو کال آف کرنے کا ایک جو فائدہ یہ ہوا کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی۔ بہرحال عدلیہ نے اپنا بہت اہم کردار ادا کیا اس تمام صورتحال میں، کیونکہ انہوں نے بیلنس کو برقرار رکھا۔ ایک طرف گورنمنٹ کو اس چیز کا پابند کیا کہ وہ پکڑ دکڑ نہ کریں، اور جو افراد جو باہر پروٹیسٹ میں نکل کر آئے ہیں ان کو سیاسی دشمنیوں کا شکار نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ پیسفلی ڈیل کریں۔ اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی پارٹی ہے اس کو بھی اس چیز کا پابند کیا کہ وہ H9 میں آ کے احتجاج کرے۔ وہ بات میں H9 میں نہیں آئے اور نہ ہی وہ ڈی چوک تک پہنچے، وہ جناح ایونیو کے اندر آ کے اس کا احتجاج ختم ہوا پی ٹی آئی کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈی چوک پہ آنا چاہتے تھے۔ تو یہ دونوں کو بیلنس میں رکھنے کے لیے عدلیہ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور آج بھی عدلیہ کو بہت اہم کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ پیسفل پروٹیسٹ ہر جو ہے عوام کا حق ہے،
اور انہیں وہ حق ملنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو روکے نہیں، بلکہ جو بھی نیریٹو عوام بلڈ کرتی ہے یا عمران خان صاحب بلڈ کرتے ہیں، اگر وہ نیریٹو بائی کرتی ہے عوام تو اسے کرنے دیا جائے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن اگر وہ نیریٹو سیل نہیں کر پاتے عمران خان صاحب تو وہ خود ہی ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے عوام کے اوپر، بجائے یہ کہ فورس استعمال کی جائے۔ اگر آپ فورس استعمال کرتے ہیں تو بجائے آپ ان کو کنٹین کرنے کے لیے آپ ان کو سمپتی کا ووٹ دے دیتے ہیں، ایک سمپتی آ جاتی ہے لوگوں کی کہ ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے۔ تو ان کے نیریٹو اگر وہ سچے ہیں، اگر ان کا نیریٹو عوام بائی کرتی ہے تو لیٹ دیم ڈو دیٹ۔ اگر وہ نہیں کرتے اس طریقے سے تو وہ خود اپنے آپ جو ہے شکست کھا کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس نہ کرے، ان کا جو پولیٹیکل رائٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس کو کرنے دیں۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کی طرف جائیں، بجائے یہ کہ مار داڑ کریں، جلاؤ گھیراؤ کریں۔ کراچی کے اندر جو اس احتجاج کے دوران پولیس کی جو پریزنر وین تھی اس کو جلایا گیا، اس طرح کے بھی واقعات نہ ہوں۔ اور جو مختلف باقی جو واقعات ہوئے جس میں ایک پی ٹی آئی کے ورکر کا بھی انتقال ہوا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو مزید بہتر طریقے سے پروٹیسٹ کو آرگنائز کریں۔ اگر وہ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں، جو ان کا کہنا ہے کہ وہ 6 دن بعد جو ہے اس پروٹیسٹ کو کریں گے، تو اگر وہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی اپنے فرائض کا جو ہے وہ خیال ہونا چاہیے، اور ان کو بہتر طریقے سے پلان کریں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک جگہ اس طرح کی ارینج کرے جس میں کیوس پیدا نہ ہو، اور اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے۔ شکریہ۔